السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 154۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم پر اطمینان نازل فرمایا ایک ایسی نیند کی صورت میں جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی، اور کچھ وہ تھے جنہیں اپنی جانوں کی پڑی تھی۔ وہ خدا کے متعلق بالکل خلاف حقیقت جاہلیت کے گمانوں میں مبتلا ہو رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ ان معاملات میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے کہ اس ودن بریکٹ نبوت کے بریکٹ کلوز تمام اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ منافق اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں وہ تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ودن بریکٹ دل میں کہتے ہیں بریکٹ کلوز، اگر اس کام میں ہمارا بھی کچھ دخل ہوتا تو ہم ودن بریکٹ یہاں بریکٹ کلوز نہ مارے جاتے۔ اے نبی، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن کے لیے قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے۔ لہذا ودن بریکٹ اس بات کو ایک مرتبہ پھر اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ سب محض اس لیے ہوا بریکٹ کلوز کہ اللہ تمہیں الگ کرے۔ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اللہ اسے آزما لے، اور جو تمہارے دلوں میں ہے اسے صاف کر دے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ دلوں کو جانتا ہے۔ اب یہ کافی لمبی آیت ہے اور اس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ یہ آیت پوری کی پوری پچھلی آیت کی طرح احد کی شکست کے حوالے سے جو واقعات ہیں ان کے اوپر تبصرہ ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اللہ نے یہ بتانا ہے کہ اللہ اپنے نبی اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کے لیے مدد ضرور نازل فرماتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، برحق ہے، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی جو مدد کا وعدہ ہے وہ مدد ہوتی ہے، برحق ہے، کوئی شک ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ضروری کیا ہے کہ اس جماعت کے اندر جو کمزوریاں ہیں نا چھپی ہوئی، اللہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی ان کی بھی اصلاح ہو، ان کا بھی علاج ہو۔ اسی لیے کہا کہ احد کی شکست کے بعد تم میں ایک گروہ تو بے شک ایسے لوگوں کا رہا جو اللہ اور اس کے رسول سے نہ بدگمان ہوا نہ شکوے شکایتیں کی۔ انہوں نے اپنے حوصلوں کو برقرار رکھا۔ جو مصیبت آئی انہوں نے اس کو اپنی خامی سمجھا، اپنی غلطیاں سمجھا، اللہ کے فیصلے پر راضی رہا۔ اللہ نے بھی انہیں ان کی مدد کی، عین جنگ کی حالت میں نیند سے نوازا، خاص طور پر کچھ دیر کے لیے ان کو نیند دے دی اللہ نے، جس سے وہ بالکل فریش ہو گئے، تازہ دم ہو گئے۔ جنگ کی گھڑی میں نیند کا آنا اللہ کے بے پناہ احسانات میں سے ایک احسان کہ جب وہ لڑنے کے لیے آئے ہیں میدان میں تو بالکل چاقو چوبند تھے، بالکل فریش تازہ دم تھے۔ یہ ایک اللہ کا بہت بڑا احسان تھا ان پر۔ یعنی جب ایک گروہ نے اپنا رول پلے کیا، اپنے رویے کو درست رکھا، ان کا کردار برحق مومنوں والا نظر آیا اللہ کو، اللہ نے ان کی بھی مدد کی۔
جبکہ دوسرا گروپ اسے مسلسل بس اپنی جانوں کی پڑی تھی. استغفر اللہ. وہ اللہ سے اس قسم کی بدگمانیوں میں مبتلا رہا جو ایمان اور اسلام کے شایع نشان نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت سے متعلق ہے، اس سے تعلق رکھنے والی ہے. ان کا اعتراض سب سے پہلے کہ جی مدینہ میں کیوں نہیں رہ کر لڑائی کی گئی، محمد نے ہماری بات کیوں نہیں مانی، محمد نے ہمارے فیصلوں کی قدر نہیں کی. اگر مدینہ کے اندر رک کر لڑنے کی رائے مان لی جاتی تو یہ افسوسناک صورتحال پیش نہ آتی اور یہاں ذلت کے ساتھ قتل نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی اور کہا کہ تمہارا یہ خیال بالکل غلط ہے. اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے نا تو جسے جہاں مرنا تھا وہاں مرنا تھا. یہ جو معاملات کی تدبیر ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب چونکہ تمہارے اندر کمزوریاں تھی اس لیے اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ایسے حالات پیش آئیں کہ جن سے تمہاری کمزوریاں سامنے آئیں، تمہارا کھوٹ باہر آئے، اللہ تمہارے دلوں کی جانچ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کا علاج کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ دلوں کے امراض اور ان کے علاج سے اچھی طرح واقف ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ اب کیا ہے یہاں کیا کہا گیا؟ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ. اس غم کے بعد اللہ نے تم پر اطمینان نازل کیا. امنتن راحت، سکون، اطمینان کے لیے آتا ہے. اور وہ کیسے تھا؟ نعاسن یغشا طائفتن، ایک ایسی نیند کی صورت میں جو تم میں سے کچھ لوگوں پر چھا رہی تھی. نعاس اونگ اور نیند کے لیے آتا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ جب نیند آتی ہے تو اس سے دلوں کا اطمینان حاصل ہوتا ہے، دماغ کی یکسوئی حاصل ہوتی ہے، انسان مکمل طور پر فرحت بخش حالت کے اندر آ جاتا ہے، سٹیبل ہو جاتی ہے اس کی دماغ کی حالت. جس کا ذہن پریشان ہو آپ کو معلوم ہے کہ پھر اس کی نیند تو بالکل اڑ جاتی ہے، اور جب نیند اڑتی ہے تو کوئی بھی کام دل جمعی کے ساتھ کرنا، یکسوئی کے ساتھ کرنا ممکن نہیں رہتا. اور جنگ میں تو یہ اور زیادہ ضروری ہے کہ آپ فل نیند کے ساتھ فریش ہو کر آئیں. دشمن کے حوصلے جو ہیں وہ پست کرنا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ ان کے حوصلے پست کرنے کے لیے ایک بہت اہم تدبیر کیا ہے کہ انہیں سونے نہ دیا جائے. جب فوج بغیر سوئے آئے گی لڑنے کے لیے تو ان کی کارکردگی قابل اعتماد، قابل اطمینان نہیں ہوگی. جبکہ یہاں مسلمان سپاہ کی کارکردگی، ان کی نیند جو اللہ نے ان پر جنگ کی حالت میں بلیسنگ کی تھی اس کی وجہ سے دو چند ہو گئی تھی. یہ مسلمانوں پر نیند کا آنا کیا تھا؟ اللہ کا فضل. اللہ فرماتے ہیں وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، جبکہ ایک گروپ کون سا تھا؟ جنہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی. یعنی دشمن جا چکا تھا اور انہیں بس یہی تھا کہ بھئی یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، خوف اور بزدلی کی وجہ سے پتہ نہیں دوبارہ ہی نہ آ جائیں، ایسے نہ ہو جائے. یہ 50 قسم کی باتیں ان کے ذہن میں آ رہی تھی. اور کیا کیا انہوں نے؟ یظنون باللہ غیر الحق کی ظن الجاہلیہ، اللہ کے بارے میں برے برے غلط قسم کے گمان کر رہے تھے جیسے کہ جاہلیت کے اندر ہوتے تھے گمان. یعنی جب ان کو اللہ کا پتہ نہیں تھا، اللہ کا تعارف حاصل نہیں تھا، اللہ کا شعور نہیں تھا. کیا کہہ رہے تھے؟ یقولون هل لنا من الامر من شیء، وہ کہہ رہے تھے کہ ان معاملات میں کیا ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. یعنی یہ بتانا جو یظنون تھا نا، یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کی بزدلی کی وجہ سے ان کا سوچنے کا انداز کافرانہ تھا، جاہلانہ تھا. حالانکہ اسلام کی نعمت سے مالا مال ہونے کے بعد تو اب سٹائل چینج ہو جانا چاہیے تھا، اللہ پر اعتماد اور بھروسے والا سٹائل ہونا چاہیے تھا.
اب یہاں پہ مثال دے دی ان کے گمان جاہلیت کی. وہ کہتے تھے پیغمبر نے ہماری بات نہیں نہ مانی اسی لیے یہ واقعہ ہوا. یہ یقولون حل لنا من الامر شیئا، اس کا یہ مطلب ہے قل ان الامر کلہ للہ، ان سے کہیے کہ اصل سارے اختیارات نبی کو جو آرڈرز ملتے ہیں وہ کہاں سے ملتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ملتے ہیں. یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لکم، اصل میں یہ جو چیزیں اپنے ذہن میں چھپائے ہوئے تھے وہ تم پر ظاہر نہیں کرتے تھے. کہتے تھے یقولون لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہماری بات مانی جاتی تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. قل لو کنتم فی بیوتکم لبارز الذین کتبوا علیہم القتل الی مضاجعہم، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہیے کہ اگر تم اپنے گھروں میں ہوتے تو جن کے لیے قتل ہونا لکھا تھا وہ اپنی قتل گاہوں تک پہنچ کر رہتے. اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے کیا تھی؟ آزمائش تھی، امتحان تھا. یہ اس لیے اللہ نے کرایا کہ تمہارے دلوں میں حسرت کا ایک کانٹا چبھ جائے، اور وہ چبھ گیا، تمہاری کمزوریاں سامنے آ جائیں. واللہ علیم بذات الصدور، اللہ جاننے والا ہے جو کچھ سینوں کے اندر ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ. یہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے نا کہ جو دلوں کا کھوٹ ہے اس کو سامنے لیں اور اس کی اصلاح کر دیں. یہاں تک کلیئر ہوگی بات؟ آیت نمبر 155. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، اے اہل ایمان تم میں سے جو لوگ دو گروہوں کے مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے، ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کے گناہوں کی شامت سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا، بے شک اللہ بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے. آیت نمبر 122 ہم پڑھ کر آئے. اس میں ہم نے پڑھا منافقین کی شرارتوں کے بارے میں، خاص طور پر عبداللہ بن ابی کا حوصلہ شکن رویہ. یاد ہے نا، بندے لے کر الگ ہو گیا تھا. اس کا اثر کمزور ایمان مسلمانوں پر پڑا تھا نا. کیا ہوا تھا کہ یہ بد دل ہو گئے تھے. کچھ لوگ مسلمانوں کے گروپ میں بد دل ہو گئے تھے، جن میں سے کچھ تو فوراً ہی سنبھل گئے، لیکن بعض سے کمزوری صادر ہوئی، لیکن بعد میں اللہ نے انہیں بھی معاف کر دیا، اس لیے کہ ان میں سے ہر شخص کو خود اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا. لیکن اللہ نے ساتھ ہی واضح بھی فرما دیا، بتا دیا ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان، تم میں سے جو لوگ دو گروہوں کے مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے. سمجھ آ گئی کہ کس گروہ کی بات ہو رہی ہے؟ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا. استزلهم الشیطان، یہاں پتہ چلتا ہے اس لفظ سے کہ ان کے کچھ پچھلے گناہ ایسے تھے جس کی وجہ سے شیطان انہیں گمراہ کرنے کے لیے تیار ہوا. ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے ان کی یہ شامت آئی. ان کے بعض ببعض ما کسبوا کا لفظ آیا نا، ببعض ما کسبوا، انہوں نے جو کمایا تھا اس کی وجہ سے یہ ہوا. یاد رکھیے کہ گناہ سے گناہ جنم لیتا ہے، اور شیطان کا وار انہی لوگوں پر کامیاب ہوتا ہے جن کے اندر گناہ کی کوئی جڑ باقی ہوتی ہے، کوئی بیج ہوتا ہے. وہ آ کر وہاں اپنا ڈیرا ڈالتا ہے. لہذا ضروری کیا ہے کہ جب آدمی سے کوئی گناہ ہو تو فوراً استغفار کرے، فوراً معافی مانگے، فوراً گناہ کو دھونے کی فکر کرے، اس کو جڑ نہ پکڑنے دے دل کے اندر، کیونکہ اگر وہ جڑ پکڑ گیا تو بس پھر معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ شیطان نے آ کر جو ان کو بھٹکایا، قدم ان کے ڈگمگا دیے،
ان کی لغزش کا سبب ان کے بعض اعمال تھے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تاہم چونکہ انہیں خود احساس ہو گیا تھا اللہ نے انہیں معاف فرما دیا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بخشنے والا بڑا بردبار ہے. کلیئر ہوگی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ہوتے چند ہیں لیکن وہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی امتحان بن جاتے ہیں. یعنی اصل تو غلطی چند ایک کی ہوتی ہے لیکن ارد گرد کے لوگ بھی اس امتحان کی پھیر میں آ جاتے ہیں، جیسے کہ احد میں ہوا کہ یہ سوچ چند ایک لوگوں کی تھی، چند ایک لوگوں کے معاملات تھے جس کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی سفر کرنا پڑا. لیکن سفر کیا تھا؟ وہ بھی وہی ابتلا تھا جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کے درجات بلند کرنے تھے، جو کہ صحیح صاحب ایمان صاحب حق لوگ تھے. آیت نمبر 156، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے اہل ایمان ان منکرین حق جیسے نہ بن جانا. جبکہ اذان کی آواز آ رہی ہے؟ اچھا. اے اہل ایمان ان منکرین حق جیسے نہ بن جانا کہ جب ان کے عزیز و اقارب سفر یا جہاد میں نکلتے تو یہ کہتے کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے. اللہ اس قسم کی سوچ کو ان کے دلوں کے لیے حسرت اور افسوس کا سبب بنا دیتا ہے. ادھر بریکٹ حقیقت یہ ہے کہ بریکٹ کلوز، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب کیا ہے؟ اللہ کی نگاہوں میں ہے. ہم پچھلی جتنی بھی آیات پڑھ رہے ہیں وہ ساری میں آپ کو بتا چکی تبصرہ ہے. کس چیز کے اوپر؟ غزوہ احد کے حالات، واقعات، اس کے نتیجے کے اوپر. مسلسل اسی سے ریلیٹڈ باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یہ مسلمانوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ کفار اور مشرکین منافقین کی روش کے اوپر نہیں چلنا، ان کو نہیں فالو کرنا، اپنے آپ کو بچاؤ ان کے طریقوں سے. اصل میں یہ جو کفار اور منافقین ہیں یہ انتہائی بزدل ہیں. بزدل کیوں ہے؟ ان کا عقیدہ درست نہیں ہے. کیا عقیدہ ہے ان کا؟ کیا غلط عقیدہ ہے جس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور ان کے ساتھ ساتھ قیامت تک کے مسلمانوں کی اصلاح ہوگی. ان کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ موت اور زندگی کو سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ایفرٹ کرتے ہیں، ہماری اپنی پالیسیز ہیں، ہماری اپنی تدابیر ہیں جس کی وجہ سے ہمیں زندگی ملتی ہے یا جس کی وجہ سے ہم مرتے ہیں. دوائی کھائی ہے تو زندگی ملی ہے، علاج نہیں کروایا مر گئے. یعنی یہ سمجھتے ہیں یہ ہماری تدبیر ہے نا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ان کے رشتہ دار عزیز و اقارب کسی سفر پہ جاتے ہیں، کسی جنگ میں ہوتے ہیں اور وہ مارے جاتے ہیں وہاں پر، تو یہ جا کے انہیں کہتے ہیں یا یہ کمنٹس دیتے ہیں ان کے مرنے کے بعد کہ اگر یہ ہمارے مشورے مان لیتے تو آج مرتے نہ، آج ان کے ساتھ یہ نہ ہوتا جو ان کے ساتھ ہوا. ہمارے مشوروں پر عمل نہیں کیا انہوں نے. یہی بات انہوں نے احد کے شہداء کے بارے میں کہی. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے. جس کا ٹائم مقرر ہے اسے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی تدبیروں سے موت کو ٹال سکتے ہیں وہ ایک خام خیال میں مبتلا ہیں، وہ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہیں. ان کا عقیدہ درست نہیں ہے، ان کا عقیدہ سچے مومنوں والا عقیدہ نہیں ہے. یہ ایک دائمی خلش ہے جو ان کے اندر سوائے بزدلی کے اور کچھ پیدا نہیں کرتی. بزدلی پیدا ہوتی ہے اس کے حوالے سے.
لہذا اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس غلط عقیدے غلط فتنے سے محفوظ رکھیں اور وہ یہ سمجھیں کہ زندگی اور موت مکمل طور پر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ہمارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، مانیٹرنگ ہو رہی ہے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، لا تکونوا کالذین کفروا، کفار کی طرح نہ ہونا، کبھی تمہارا رویہ کافروں والا رویہ نہ ہو، جاہلوں والا رویہ نہ ہو۔ کیا ہوا؟ وقالوا لاخوانہم، جب انہوں نے اپنے ان عزیز و اقارب سے کہا، اذا ضربوا فی الارض او کانوا غدا، جو کہ زمین میں گئے سفر پر یا جنگ میں گئے، تو انہوں نے کیا کہا؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر یہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مرتے نہ قتل ہوتے۔ لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، اللہ اس قسم کی سوچ کو ان کے لیے، ان کے دلوں کے لیے حسرت اور افسوس کا سبب بنا دیتا ہے۔ واللہ یحیی و یمیت، حقیقت میں اللہ ہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو تم کرتے ہو وہ سب اللہ کی نگاہوں میں ہے، وہ جان رہا ہے اس کو۔ میرا اور آپ کا رویہ، اپنی طرف سے اچھی تدبیر کرنی ہے، کوشش، پھر ہمیں دعائیں کرنی ہے، اس کے بعد نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دینا، اور پھر یہ نہیں کہنا کاش اگر ایسا ہوتا تو یہ نہ ہوتا، کاش ویسا ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ یاد رکھیے کہ یہ منافقانہ باتیں ہیں، یہ کافرانہ باتیں ہیں، یہ جاہلانہ باتیں ہیں، یہ صرف یہ باتیں کیا کرتی ہیں؟ حسرت بڑھاتی ہیں، ہمارے دل کی پریشانی بڑھاتی ہیں۔ کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ویسا نہ ہوتا۔ اب میں بتا چکی کہ اب یہاں میں نے یہ نہیں کہا آپ کو کہ ہمیں کوشش نہیں کرنی، ہمیں علاج نہیں کرنا، ہمیں مختلف معاملات نہیں کرنے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے کنٹرول سے باہر ہوتی ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے وہاں پر۔ جس نے جانا تھا اس نے جانا ہی تھا، جو حادثہ پیش آنا تھا وہ آنا ہی تھا، یعنی ہم نے تو اپنی پوری کوشش کر لی تھی نا، اس کے باوجود وہ حادثہ پیش آ گیا تو بس وہ پھر اللہ کی مرضی ہے۔ وہاں پر یہ مت سوچیں کاش ایسا نہ ہوتا، کاش ویسا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمارے عقیدوں کو درست فرمائے، اور یہ عقیدے کا درست ہونا ہی اصل میں ہمارا ایمان ہے، اور اس کا درست نہ ہونا یہ پھر ہمارے لیے بڑی ہی تباہ کن صورتحال ہے۔ آیت نمبر 157، وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اگر تم اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤ یا فوت ہو جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور مغفرت تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے کہیں بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کر رہے ہیں۔ پچھلی ہی آیات کا جو تبصرہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے اب ان لوگوں کی اللہ حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں کہ جنہیں اللہ کی راہ میں شہادت نصیب ہوئی یا کسی اور طرح سے اللہ کے راستے میں ہی ان کی موت آئی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جو موت آئی یہ غم کی چیز نہیں ہے، اس کے صلے میں اللہ جو تمہیں مغفرت دے گا نا، جو تمہیں اعزاز و اکرام دے گا، وہ اس دنیا کے خزانوں سے، وہ اس دنیا کے مال و دولت سے، وہ اس دنیا کے رشتے ناتوں سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یقین رکھو کہ زندگی بچانے کی کوئی تدبیر کام نہیں آتی جب انسان فرض ادا کر رہا ہوتا ہے۔ فرض کے راستے میں جان دینا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ آخر میں کہا کہ جو مرتا یا قتل ہوتا ہے وہ پہنچتا کہاں ہے؟ اللہ کے پاس۔ تو پھر مومن
اللہ کے پاس پہنچنے سے گھبرائے کیوں؟ اس کے لیے تو یہ ایک یوں سمجھے کہ ایک جدائی ختم ہو گئی نا، اسے تو اپنے رب کا قرب نصیب ہونے جا رہا ہے، اس قرب کے ساتھ رب کا فضل، عنایتیں، کرم، مہربانیاں ملنے جا رہی ہیں، تو اسے گھبرانا تو نہیں چاہیے نا۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، آیت 158 بھی لے لیجئے، وَلَئِن مُتُّمْ قُتِلْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ بھی کہ تم مرو یا مارے جاؤ، تم کو سمٹ کر جانا بہرحال اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو میرے اور آپ کے لیے بہت زبردست لیسن ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں ایفرٹ کر رہا ہے نا، ایک سٹوڈنٹ ہے، وہ سیکھ رہا ہے، قرآن سیکھ رہا ہے، دین سیکھ رہا ہے، ایک استاد ہے جو پڑھا رہا ہے، دنیا کے حوالے سے اچھا استاد ہے، ایک اچھی نیت کے ساتھ لوگوں کی زندگی میں خیر بانٹنے کے لیے پڑھا رہا ہے۔ اب جو بھی کام کر رہا ہے نا نیکی کا، وہ اللہ کی خاطر ہو رہا ہے نا۔ اب اس راستے میں اگر اس کو موت آتی ہے تو رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، عنایتیں ہی عنایتیں ہیں، پریشانی کی کیا بات ہے؟ یہ تو بہت بڑا آنر ہے اس شخص کے لیے جو دنیا میں گیا اور اس حال میں گیا کہ وہ اپنی ڈیوٹی پہ تھا، اپنے مشن پہ تھا، اپنا فرض ادا کر رہا تھا۔ علم حاصل کرنا بھی تو ایک فرض ہے نا، علم بانٹنا بھی تو ایک فرض ہے، باقی اور فرائض، باقی ذمہ داریاں ادا کرنا بھی ایک بہت اہم کام ہے۔ تو اگر انسان گیا، اس حالت میں گیا، تو یہ تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آیت نمبر 159، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج ہو۔ اگر تم درشت خو یعنی سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ سب تمہارے پاس سے منتشر ہو جاتے، اس لیے ان سے درگزر کرو، ان کے لیے مغفرت چاہو اور معاملات میں ان سے مشورہ لیتے رہو، پھر جب فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں جو اس پر بھروسہ کرنے والے ہیں۔ اب یہاں یہ جو آیت آئی ہے نا، یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی شفقت، مہربانی کو ظاہر کر رہی ہے۔ اس آیت سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تبصرہ ہو رہا تھا تو منافقین اور جو کمزور ایمان لوگ تھے ان کی کمزوریوں پر گرفت ہو رہی تھی ایک طرح سے۔ ظاہری بات ہے کہ اس کا اثر کچھ نہ کچھ ہونا تھا، اس گرفت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے ساتھیوں پر، اور یہ بھی ہو سکتا تھا، یعنی ایک یہ چانس تھا، ہوا نہیں، یہ چانس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان باقی لوگوں کے ساتھ ذرا سخت ہو جاتے، مزاج میں کیا آ جاتا؟ سختی آ جاتی۔ اللہ نے یہ نہیں پسند کیا، اللہ نے بطور مہربانی، بطور شفقت، بطور محبت فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے ہمیشہ سے جو خوبصورت کریم النفس والا کریمانہ رویہ اختیار کر رکھا ہے نا، وہی صحیح ہے، وہی اختیار کر کے رکھیں۔ جن کے اندر ذرا بھی اصلاح کی گنجائش ہوگی وہ اپنے آپ کو درست کر لیں گے۔ اسی لیے اسی حکمت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کی اللہ نے تائید فرما دی کہ جو اب تک تھا وہی رہے، کہ منافقین اپنی صحت کے لیے اتنے قدردان نہیں ہیں کہ ان کے لیے کوئی تلخ گھونٹ آپ لیں یا ان کو دیں، کو چھوڑ دیں ان کو ان کے حال کے اوپر۔ یہ تو کیا تھی؟ اللہ کی عنایت تھی جو اس نے آپ پر کی۔ آپ دیکھیے کہ یہاں آیت کو چھوٹا سا دوبارہ دیکھتے ہیں اور پھر اسی ہی کو لے کر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی یہ اللہ کی بڑی عنایت ہے آپ پر کہ آپ لوگوں کے لیے کیسے ہیں؟ نرم مزاج ہیں۔
اس نے آپ کو نرم خو بنایا، حلیم بنایا. آپ اسی نرمی کے ساتھ ان کی اصلاح کی کوشش کریں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، کہ نبی یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے آپ پر کہ آپ لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج ہیں، نرم خو ہیں. اگر آپ درست خو یعنی سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے منتشر ہوتا. یعنی آپ نے ذرا بھی ان کے ساتھ سخت گیری کی روش اختیار کی ہوتی تو یہ اتنے وحشی اور ناقدرے تھے کہ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتے. آپ اپنی نرمی پر جمے رہیے جیسے کہ آپ ہیں. آپ نے اپنی نرمی میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی، آپ نے نرمی کا رویہ ہی اختیار کرنا ہے. اور کیا کرنا ہے؟ فاعف عنہم، ان کی ناقدریوں سے درگزر کرنا. اور کیا کرنا ہے؟ واستغفر لہم، ان سے ان کے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا بھی مانگنی ہے آپ نے. اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ وشاورہم فی الامر، اور معاملات میں ان سے مشورہ بھی لینا. یہ دیکھ لیں کہ منافقین کے ایک گروہ نے اپنے رویے سے جب بالکل مایوس کر دیا اور یہ بات واضح ہو گئی کہ چشم پوشی کی روش سے یہ لوگ اصلاح قبول کرنے والے نہیں، تو آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو یہ ہدایت ہوئی کہ آپ جو ہیں بس ان کو چھوڑ دیں، انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیں. اور جو اہل ایمان گروپ ہے آپ ان سے مشورہ لیتے رہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب فیصلہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ کرو. ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ کو وہی لوگ پسند ہیں جو اس پر بھروسہ کرنے والے لوگ زیادہ پسند ہیں. بہرحال یہاں پہ ہم جو چیز دیکھیں گے اور جانیں گے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک لقب بھی ہے نا کہ آپ رؤوف ہیں، ٹھیک ہے نا، رحیم بھی. جس طرح باپ اپنے بچے کی تکلیف کو دیکھ کر تڑپ اٹھتا ہے، ایسے ہی آپ بھی پریشان ہوتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بس ایک ہی رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا کہ نرم مزاجی. اور یہ نرم مزاجی تھی کہ جس سے صحابہ آپ کے گرویدہ ہوتے چلے گئے. کمزور ایمان جو لوگ تھے وہ اپنی آہستہ آہستہ ان کی اصلاح ہوتی چلی گئی. اور منافقین کی اکثریت بھی آپ کی جو آخری ٹائم تھا اس میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اگر شروع میں ہی ان کو کاٹ کر الگ کر دیا جاتا تو وہ اسلام کہاں قبول نہ کرتے. اچھا، یہاں پہ ایک دو لفظوں کو ہم تھوڑا سا اور ڈیپتھ میں جا کر دیکھیں گے. ایک جو لفظ ہم نے پڑھا فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، غلیظ اردو کا لفظ ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا اردو میں یوز ہوتا ہے لفظ. تو غلیظ تو ہم اچھے لفظوں میں استعمال نہیں کرتے اس طرح سے نا، یہ بڑی گندگی غلاظت کی. عربی میں تھوڑا سا ڈفرنٹ آتا ہے. فض بد کلام، بد اخلاق، بدخو کو کہتے ہیں. اور عربی میں وہ گندا پانی جو آنتوں کے اندر غلاظت کے ساتھ ہوتا ہے. جب وہ جڑی ہم کاٹتے ہیں نا تو دیکھیں وہ پانی بھی نکلتا ہے ساتھ، تو وہ جو پانی ہوتا ہے نا اسے فض بولتے ہیں عربی کے اندر. اور غلیظ سختی کو کہتے ہیں. کیسا سخت ہونا؟ دل کا سخت ہونا کہ کسی کا دکھ انسان کے اوپر اثر نہ کرے، اتنا وہ سخت دل ہو جائے، اتنا وہ بے رحم ہو جائے. تو صحابہ سے آپ نے کیا کہا کہ آپ شکر آپ ان کے ساتھ نرم دل ہیں، سخت دل نہیں ہے، سخت مزاج نہیں ہے. اگر ہوتا ایسے تو یہ کب کے چھوڑ کے جا چکے ہوتے آپ کو. لہذا آپ ان کو درگزر کریں. آپ کے جو ساتھی ہیں ان سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی انہیں معاف فرمائیں، ان کے لیے بخشش مانگیں اور اپنے معاملات کے اندر دوبارہ ان سے مشورہ لیں. اب یہ وہی لوگ ہیں نا کہ جو پہلے لڑ رہے ہیں کہ بھی ہم سے مشورہ کیوں نہیں مانگا گیا، یا ہم سے مشورہ لیا گیا تو پھر اس مشورے پر عمل کیوں نہ کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا ہو گئی غلطی، اب یہ نہیں کہ ایک دفعہ غلطی ہو گئی ہے لہذا دوبارہ ان سے مشورہ ہی نہیں لینا.
نہیں، مشورہ لیں ان سے، مشوروں میں شامل رکھیں. اسی لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سے بڑھ کر مشورہ لینے والا کسی کو نہیں دیکھا. اور آج مسلمانوں کے اندر ڈکٹیٹرشپ بہت زیادہ ہے نا، یعنی ون مین شو ہی مومنٹ چل رہا ہوتا ہے. اسی وجہ سے پھر کامیابیاں بھی نہیں ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں مشورہ لینے کا کہا. کیسے لیتے ہیں مشورہ؟ استخارہ کرتے ہیں. جب ہم استخارہ کرتے ہیں تو مشورہ لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور پھر اس میں جو آخری چیز ہے وہ کیا ہے؟ توکل. جب فیصلہ کر لو فتوکل علی اللہ، تو اللہ پر بھروسہ کرو. ان اللہ یحب المتوکلین. اللہ کو کون پسند ہے؟ جو اس پر بھروسہ کرنے والا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہماری اصلاح فرمائے. آیت 160 ینصرکم اللہ فلا غالب لکم. اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے گا تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا. اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکے. بہت زبردست عقیدے کی درستگی کے حوالے سے بڑی زبردست آیت، بڑا زبردست لیسن. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. بس اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور اگر وہ چھوڑ دے اس کے بعد کوئی ہے نہیں دنیا میں مائی کا لال جو آئے اور آ کر تمہاری مدد کرے. تو پھر ہمیں کیا عقیدہ اختیار کرنا ہے؟ نفع اور نقصان کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ. کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں، بس اللہ سے انسان جڑ جائے. بس اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ اسباب، وسائل، تدبیر سب کچھ اختیار کرنا. تدبیر کے بغیر توکل نہیں ہے. تدبیر توکل کا حصہ ہے. تدبیر کیجئے لیکن تدبیر پہ بھروسہ نہیں کرنا کہ ہم نے یہ کیا ہے تو اب ہوگا. اللہ تعالیٰ ہماری جو ایفرٹ تھی وہ ہم نے کر لیا، آگے برکت آپ نے ڈالی، آگے معاملہ آپ نے پکڑنا. ہم نے اپنی پوری انرجی ڈال دی، اپنی پوری صلاحیتیں لگا دی، ہم نے دعا کر لی، بس یہ آپ نے کرنا. اس بیج کو درخت آپ نے بنانا ہے، آپ نے برکت ڈالنی ہے. اس میں ایک آرٹیکل، اللہ کی جو مدد جس طریقے سے رسولوں، انبیاء کے لیے، ان کے ساتھیوں کے لیے آتی ہے، ایسے ہی غیر انبیاء کے لیے، انبیاء اور رسولوں کے زمانے کے علاوہ بھی آتی ہے. اس میں یہ فرق نہیں ہے کہ ماضی میں ہوا، حال میں یا مستقبل میں ہوگا. قرآن یہ بتاتا ہے کہ مدد آتی ہے. اصحاب کہف کا ایک قصہ ہے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے امتی تھے اور کوئی نبی بھی اس زمانے میں موجود نہیں تھا. یہ عام نوجوان با ایمان تھے. اور آپ دیکھیں کہ انہوں نے جو کیا، اپنے ایمان کی خاطر قربانی کی، تو اللہ نے بھی آؤٹ آف دا وے جا کے ان کی مدد کی اور ایک ایسا معجزہ کر دکھایا جو عام طور پر نبیوں یا رسولوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہ کون تھے؟ مشرکین کے ہی بچے تھے. یہ صاحب ایمان لوگ کون تھے؟ مشرکین کی اولادیں تھی نا. پہلے یہ بھی انہی کے تھے، پھر یہ ایمان لے آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو زبردست، یہ قیامت تک ہم یہ قرآن کے ذریعے پڑھیں گے ان کا قصہ، ان کی کہانی کو، کیسے غار میں جا کے پناہ گزین ہوئے، اللہ نے ان کو سلا دیا، صدیوں تک سوئے رہے، بیدار ہوئے، اور دنیا نے دیکھا کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوا، ویسے کہ ویسے ہی. انہوں نے خود بھی اٹھ کے دیکھا، ان باقی لوگوں نے بھی بعد میں دیکھا. تو قرآن بالکل وضاحت کے ساتھ بتاتا ہے کہ مدد صرف انبیاء کے لیے نہیں آتی. مدد عام با اخلاص، مخلص، اچھے با ایمان بندوں کے لیے بھی آتی ہے. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ فرشتے آئیں گے مدد کرنے کے لیے.
جبریل امین آئیں گے، اللہ تعالیٰ کسی بھی طریقے سے جب وہ مدد کرنا چاہتے ہیں تو مدد کر دیتے ہیں، اللہ کی مدد کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ کلیئر ہو گئی ہے بات؟ لہذا آج جو لوگ اپنے آپ کو اللہ کے لیے خاص کر دیتے ہیں، اللہ کی مدد لازماً پاتے ہیں، دیر سے آئے لیکن آتی ضرور ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ نہ آئے۔ اگر اس طرح سے نہیں آ رہی جیسے میری اور آپ کی خواہش ہے تو پھر کسی اور طریقے سے اللہ کمپنسیٹ کر دیتے ہیں۔ کیا کہا؟ ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ آ گیا نا تمہاری مدد پہ پھر تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر کی ٹامکٹویاں چھوڑ کر ٹکریں چھوڑ کر اللہ کی مدد لینے کے طریقے اختیار کریں کہ وہ کیسے ہماری مدد فرماتا ہے۔ اگر وہ آ گیا مدد کے لیے تو پھر تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اور اگر وَإِيَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اگر وہ تمہیں چھوڑ دے تو پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ بس اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وہ ایک حدیث کا مفہوم بھی ہے نا کہ اگر دنیا کے سارے اول اور آخر جن اور انس اکٹھے ہو جائیں اور وہ مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ تمہیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تو وہ سارے مل کر بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ سارے اکٹھے ہو جائیں اور وہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں اور اگر اللہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچانا چاہتا تو وہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ تو لہذا لوگوں کو دیکھنے کی بجائے، اپنی تدبیروں کو دیکھنے کی بجائے اللہ کی طرف ہماری نظر ہونی چاہیے کہ وہ چاہیں گے تو نکالیں گے، نہیں چاہیں گے تو جب تک میری زندگی ہے میں نے اسی آزمائش میں رہنا۔ اور یاد رکھیے کہ یہ عقیدے کی درستگی یہ بہت ضروری ہے ہمارے، ورنہ بڑی بری صورتحال ہوتی ہے، استغفر اللہ۔ اور جو پچھلی آیت ہے اس میں سے ایک چیز ہم چھوڑ گئے، اس سے جو سبق ہم نے نکالنا تھا وہ کیا تھا کہ ہمیں بھی نرمی اختیار کرنی اور چشم پوشی اگنور کر دیں، پکڑ کے نہ بیٹھ جائیں، رائی کا پہاڑ نہیں بنانا چاہیے۔ لیکن آج آپ دیکھیں گے کہ ہمارے لیڈر، ہمارے بڑے انتہائی سخت دل اور سخت زبان ہوتے ہیں، یوں کہیں کہ زبانیں ہیں شعلہ باز قسم کی۔ سیاستدانوں کو آپ دیکھ لیں، مخالفین کے لیے ننگی تلواریں ہیں، اندر خانے چاہے اکٹھے بیٹھ رہے ہوں لیکن عوام کو دکھانے کے لیے وہ دشمن بنے ہوئے ہیں۔ علماء کرام کو دیکھ لیں، ایک دوسرے کے خلاف انتہا درجے کی سخت زبان استعمال ہوتی ہے۔ یاد رکھیے میں اور آپ قرآن پڑھنے والے لوگ جو ہے نا، ہمیں تھوڑا سا اپنی اصلاح کرنی ہے کہ ہماری زبان دوسروں کے بارے میں ذرا احتیاط کے ساتھ استعمال ہو، یہ بہت ضروری ہے۔ اور اللہ ہماری اصلاح کرنا۔ آیت نمبر 161 وما کان لنبی ان یغل، ودن بریکٹ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جنگ کے لیے باہر نکل کر پیغمبر نے ان سے بدخواہی کی ہے، ہرگز نہیں، بریکٹ کلوز، ہی کسی پیغمبر کے شایع نشان نہیں کہ بدخواہی کرے، بدخواہی بھی خیانت، اور انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کیونکہ جو کوئی خیانت کرے گا تو وہ قیامت کے دن اپنی خیانت سمیت حاضر ہوگا، جہاں ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا بدلہ ملے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ آیت 162 بھی لے لیجئے۔ افمن اتبع رضوان اللہ، پھر کیا وہ جو خدا کی خوشنودی چاہے وہ ان لوگوں کی طرح ہو جائے گا جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے اور جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آیت 163 بھی لے لیجئے۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے نزدیک ان کے درجے الگ الگ ہوں گے اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ اب کیا یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ مما کان لنبی ان یغل، کسی نبی کے یہ شایع نشان نہیں، یہ زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کوئی غل کرے، خیانت کرے، بدعہدی کرے، بے وفائی کرے،
یہ اصل میں منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے تھے احد کی شکست کے بعد، جس کو وہ کیا کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے اندر بد دلی پیدا کرنے کے ارادے سے یہ الزام پھیلا رہے تھے نا، کہ یہ دیکھیں ہم نے تو ان کے ہاتھ پر بیعت کی، ان کو ہم نے اپنے ہر اچھے برے کا مالک بنایا، دیکھیں نا اب انہوں نے کتنا غلط فائدہ اٹھایا ہمارے اس اعتماد کا، اور ہماری جو جان اور مال ہے اس کا انہوں نے خیال نہیں کیا، ذاتی امنگوں کے لیے قربان کر دیا۔ ہم نے تو انہیں کہا تھا شہر کے اندر رہ کر لڑیں، لیکن انہوں نے کوئی ہماری مشورے کی اہمیت نہ کی اور ہمارے بھائیوں کی جانوں کی قدر و قیمت نہ سمجھی، اور ایسی جگہ پہ لے جا کر دشمنوں سے ان کو مروا دیا۔ یہ قوم سے بدخواہی، غداری اور بے وفائی ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ انہوں نے کیا کیا؟ نبی پر تہمتیں لگائیں، اللہ نے اس الزام کو جھوٹا قرار دیا۔ اللہ نے کہا کوئی نبی کبھی اپنی امت کے ساتھ بے وفائی کر ہی نہیں سکتا۔ ہر نبی جو بھی کام کرتا ہے وہ کس لیے کرتا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک لمحہ بھی، ایک قدم بھی، ایک لفظ بھی وہ اللہ کی ناراضگی والا زبان سے نہیں نکال سکتا۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم نے بد عہدی کی تو اس کا انجام بہت ہی برا ہوگا۔ خیانت اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے دن اس حال میں نہ آنا کہ تم اپنے کندھوں پر اونٹ اٹھائے ہوئے ہو جو بلبلا رہا ہو، کندھوں پر چوری کی گائے لے کر آؤ کہ جو ڈکرا رہی ہو، بکری اٹھائے ہوئے آؤ جو ممیا رہی ہو، اور لوگ بول بول کر کہہ رہے ہوں کہ اچھا یہ ہمارا مال ہے، اور وہ چیزیں بھی بول بول کر کہہ رہی ہوں کہ میں چوری کا مال ہوں، میں چوری کا مال ہوں۔ استغفر اللہ۔ تو بہت ہی زیادہ کیا ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب کچھ جگہوں پہ آپ جائیں گے نا، اس آیت کی تفسیر پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پہ تفسیر ملے گی کہ استغفر اللہ، ایک مال غنیمت کی کوئی چادر گم ہو گئی تھی اور اس کا الزام آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لگا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں کفار اور مشرکین تو وہ لوگ تھے کہ جو انتہا درجے کی دشمنی کے اندر بھی اپنی امانتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا تھے۔ ہجرت میں دیکھیں قتل کے فیصلے ہو گئے، انہوں نے کر لیے، امانتیں ان کی آپ کے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ آپ کو صادق بھی کہتے تھے، آپ کو امین بھی کہتے تھے، کبھی آپ پر بددیانتی کا اس طرح سے آپ پر الزام نہیں رکھوایا۔ یہاں پہ یہ جو آپ کو کچھ کہا گیا ہے نا اگر غل، تو وہ بد عہدی ہے کہ جو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ پر اعتماد کیا اور آپ نے ہمارے اعتماد کو پورا نہیں کیا۔ اللہ کہتے ہیں جو کوئی بھی خیانت کرے گا، اور نبی نے بھی بتا دیا وَمَن يَغُلُّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اپنی خیانت سمیت آئے گا۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ہر ایک کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، پھر کیا وہ جو خدا کی خوشنودی چاہے وہ ان لوگوں کی طرح ہوگا جو اللہ کی ناراضگی لے کر لوٹے، جن کا ٹھکانہ جہنم۔ یعنی ایک اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کرنے والا ہے، اور نبی اس حقیقت سے سب سے بڑھ کر آگاہ ہوتے ہیں، سب سے بڑھ کر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ جو اللہ کی ناراضگی کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، اور یہ جو اچھے لوگ ہیں نا ان کے بھی اللہ کے نزدیک الگ درجے ہیں اور بروں کے درجے الگ ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، جو وہ کر رہے ہیں اللہ ان کے اعمال پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے جو لیسن ہے چھوٹا سا، وہ یہ کہ ہمیں بھی ذرا احتیاط کی ضرورت ہے، اور خاص طور پہ یہاں جو امانت کی بات ہوئی ہے نا، تو دیکھیں جو ادارے ہوتے ہیں نا، ادارے، وہ اس کا مال سانجا ہوتا ہے۔ ہم اپنے ذاتی مال کی بہت حفاظت کرتے ہیں، لیکن اگر ہمارا تعلق کسی ادارے سے ہے یا ہمارا مفاد کسی ادارے سے وابستہ ہے، ہم اس کی چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے، اس کے نقصان کی پرواہ نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں یہ کون سا ہمارا ہے، یہ تو گورنمنٹ کا نقصان ہو رہا ہے، یہ تو اس ادارے کا نقصان ہے، یہ تو ان کے لیے گندگی ہے، یہ تو ان کی ذمہ داری ہے، یہ کہہ کر ہم اپنا دامن چھڑا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ کہیں پہ جائیں گے، پانی کھولا ہے، ٹوٹی کھل گئی ہے تو کھل رہی ہے، کھلے بے شک ٹینکی تھوڑی دیر میں خالی ہو جائے۔ واش روم یوز کر کے نکلے ہیں تو وہ بٹن اچھی طرح بند نہیں کیا، پش نہیں کیا بٹن کو، وہ پانی بہ بہ کے جا رہا ہے، بھئی ہماری ذمہ داری نہیں بنتی تھی، ہم نے یوز کیا اس جگہ کو، فائدہ اٹھایا ہم نے۔ اچھا لائٹیں پنکھے چلے ہوئے ہیں، وہاں سے ہم آرام سے نکل گئے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں، بعد والے آئیں گے
کوئی پی این آئے گا بند کر دے گا، پاویں وہ پوری رات ہی نہ آئے، ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے نا. تو دیکھیں چیزوں کا احساس کرنا، چیزوں کا خیال کرنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور یہی چیز ہے جس سے یہ تو ہر کانٹیکس اور ڈفرینٹ ہو گیا، لیکن سمجھنے کے لیے میں لے کر آئی کہ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اسے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. یہاں تک روک لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.